أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموكات وداعي المدعوات وجبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد هو الذي لم يكن معه ضد ولا ند صمد أحد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين نبينا ورسولنا وهادينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله فاخلع نعليك لأنك بالوادي المقدس طوى. صلوات پڑھیں حضرات کرام قدر. یہ آیت ابھی میں نے جو آپ کی خدمت میں پڑھی ہے سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، 12 نمبر کی آیت ہے. اس آیت کے ذیل میں کچھ گفتگو آپ سے کرنا مقصود ہے اور ثاقب صاحب کا حکم آپ تمام لوگوں کا حکم سر آنکھوں پر. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یوں اب زبانی اشعار یاد نہیں رہتے، اب لکھ لیے جاتے ہیں، اب کہیں کے ڈائری میں لکھ دیے. اب کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ بار بار پڑھے جاتے ہیں تو یاد رہ جاتے ہیں. اب جو اشعار بار بار نہیں پڑھے جاتے وہ یاد نہیں رہتے. اب امام رضا علیہ السلام کی شان میں جو اشعار ہیں اور ظاہر سی بات ہے پورے سال میں تو پڑھے نہیں جاتے، اس لیے وہ اب ایک دم سے یاد بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے گا. اگر قید نہ لگاتے ثاقب صاحب کے امام رضا کی شان میں پڑھیے تو آج ہی شعر پڑھ دیتے، لیکن امام رضا کی شان میں پڑھنا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے اب وہ ان کی شان میں جو ہے اشعار وہ اب ذہن میں ایک آدھ شعر ہے بھی تو اس سے بہرحال اب کل پڑھ دیں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ ہی کے حوالے سے گفتگو بھی کر لی جائے گی. آج کی گفتگو کو ہی چلیے کل کی گفتگو کو اٹھا کے رکھتے ہیں. امام رضا کے حوالے سے انشاءاللہ کل مکمل گفتگو کر لیں گے اور اشعار بھی ان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں.
ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی وہ آیت میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، 12 نمبر کی آیت ہے، اور وہ آیت اس وقت کی ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب اپنے خسر معظم کے وطن میں ہیں، مدائن میں، مدین میں، معاف کیجیے مدین میں، وہ ان کا اپنا وطن نہیں ہے۔ جب مصر سے اپنے وطن سے نکلے تھے جناب موسیٰ اپنی جان بچانے کی خاطر، تو پھر وہ راستے میں بڑی تکلیفیں مصیبتیں اٹھاتے ہوئے، نوجوانی کا عالم تھا اس وقت، بالکل نوجوان، مکمل جوان بھی نہیں تھے، اور پھر ایک جگہ آ کے دیکھا کنویں پہ کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں، اور وہاں پر 2 جوان لڑکیاں ہیں کہ وہ پانی بھرنا چاہتی ہیں، مگر وہ جو وہاں پر اور لوگ پانی بھر رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ پانی نہیں بھر پا رہی ہیں، تو یہ آگے بڑھے، انہوں نے مدد کی اور ان کو پانی بھر کے دے دیا۔ خیر وہ بچیاں چونکہ نبی کی بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے اپنے والد سے جا کے کہا ایک ایسا انسان ہے، اس نے ہماری بہت مدد کی ہے، اس کو کچھ دے دیجیے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیسا انسان تھا؟ ایسا۔ اب وہ جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی تھی کہ نبی ہم تمہارے پاس بھیجیں گے، تو انہوں نے سمجھ لیا، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، اس کی مزدوری دے دینا، اور اسے کہنا ہمارے بابا نے بلایا۔ وہاں کے رہنے لگے۔ کیا نام ہے؟ موسیٰ نام ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ شعیب میرا نام ہے۔ تو وہ ان کے یہاں رہنے لگے۔ انہوں نے کہا تم یہیں رہو۔ ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں جنگلوں میں، راستوں میں، صحراؤں میں بھٹک رہے ہو؟ تو بتایا کہ میرا مصر وطن ہے، اور وہاں سے بنی اسرائیل جو میری قوم ہے اس کو وہاں کے بادشاہ فرعون نے غلام بنایا ہوا ہے، ان کے اوپر وہ حاکم ہے، اور وہ میری تلاش میں تھے، میری جان کے پیچھے وہ لوگ تھے، میری جان خطرے میں تھے، میں چھوڑ کے چلا آیا اپنے پروردگار کے حکم سے۔ کہا اچھا تم یہیں رہو، یہیں کام کرو، یہ کرو۔ تو انہوں نے اپنے یہاں نوکری پر، جسے ہم لوگ کہتے ہیں، جناب موسیٰ کو رکھ لیا اور وہاں ایک عرصہ گزارا، اور پھر جناب موسیٰ کا کردار دیکھ کے اور آپ کا اخلاق دیکھ کے جناب شعیب نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی جناب موسیٰ سے، اور جناب موسیٰ کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ جب وہاں خدا کی مصلحت میں جتنا ٹائم گزارنا تھا، نوجوانی کی یعنی لڑک پن کی منزلوں سے گزرے، اور ایک میچور ہو گئے، جب ایک عام طور سے 25-30 سال کا جوان جیسے کہتے ہیں، وہ ایک منزل پر پہنچے، تب اللہ کا حکم ہوا موسیٰ جتنا ہمیں تمہیں باہر رکھنا تھا رکھ لیا، اب تم واپس آؤ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، جہاں کی ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی وہ ذمہ داری پوری کرو، جہاں کا نبی تمہیں بنایا گیا تھا وہاں اپنی نبوت کے فرائض انجام دو۔ یہ حکم ہوا ان کو، وہ چلے وہاں سے، بچہ ساتھ میں ہے اور وہ زوجہ بھی ساتھ میں ہے، اور جناب شعیب نے بہت سارا مال و متاع، بہت ساری دولت، کیونکہ جناب شعیب اچھی حیثیت کے انسان تھے، اپنے زمانے میں مادی اعتبار سے بھی مال و دولت والے تھے، تو ان کو کافی سامان اور مال و متاع دیا، یہ لے کے جاؤ، راستے میں تمہیں ضرورت ہوگی، اور جب اپنے وطن جانا تو وہاں تمہارا کوئی کاروبار نہیں، جا کے اپنا کاروبار کرنا۔ چلتے چلتے جناب موسیٰ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، رات ہو گئی، سردی کا زمانہ، بہت کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی۔ اب بنگلور میں تو اتنی زیادہ ٹھنڈ کا اندازہ ہوتا نہیں ہے، ذرا نارتھ میں جائیے، وہاں خاص طور سے جب اتراکھنڈ وغیرہ میں جائیں گے تو دیکھیے گا نومبر ہی میں کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، تو وہ اس وقت کا سردی کا زمانہ، کڑاکے کی سردی، اور رات کا وقت ہو گیا، اندھیرا، بادل آ گئے، بالکل چاروں طرف اندھیرا، جنگل میں گزر رہے ہیں، راستہ جو تھا مصر جانے کا راستہ گم ہو گیا اندھیرے میں۔ غور کیجیے کتنی مشکلوں سے نبوتیں گزرتی ہیں تو منزل پر پہنچتی ہیں۔ اس لیے ہمارے جوانوں کو بھی چاہیے کہ نہ محنت سے گھبرائیں نہ تھکاوٹ سے گھبرائیں، اس لیے کہ سونا آگ میں تپ کے ہی کندن بنتا ہے کہ نہیں؟ تو نبیوں کو اللہ نے محنت کرا کے منزلوں کو پہنچایا، تو ہمیں بھی محنت کرنا چاہیے، محنت سے تھکنا نہیں چاہیے۔ اور وہ ایک منزل پر پہنچے، اور منزل پر پہنچنے کے بعد جب دیکھا کہ رات ہو گئی، اندھیرا، بالکل کچھ راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہاتھ کو ہاتھ نہیں نظر آ رہا ہے، تو راستہ گم ہو گیا، جس راستے کو مصر کے لیے جا رہے تھے اب وہ ادھر ادھر جناب موسیٰ
اب کدھر جائیں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. تو ان کو تھوڑی دور پر ایک طرف کچھ آگ جلتی ہوئی محسوس ہوئی، نظر آئی. تو اپنی بیوی بچوں کو وہیں چھوڑا. قرآن کی آیتیں ہیں. اپنی بیوی بچوں کو وہیں چھوڑا کہ تم یہیں پہ رکو، یہ آگ نظر آ رہی ہے اور میں جاتا ہوں. اچھا، آگ اس وقت عرب میں یوں راستوں میں جنگلوں میں جلائی جاتی تھی اس لیے کہ تاکہ راستہ بھٹکنے والے راستہ پہچان لیں. اور کوئی راستہ اور کوئی چیز، کوئی ذریعہ نہیں تھا راستوں کو بتانے کا. تو راستوں پر جگہ جگہ لوگ انتظام کر کے رکھتے تھے، کچھ جگہ بنا کر وہاں پر آگ مسلسل روشن کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اس طرف سے راستہ ہے. تو جب جناب موسیٰ کو آگ نظر آئی تو اب دو چیزیں، ایک تو راستے کا بھی ان کو اندازہ ہو جائے گا، آگ نظر آنے سے ان کو اطمینان ہوا کہ اب وہاں جا کے مجھے راستہ بھی پتہ چل جائے گا. دوسرے، میری بیوی بچے جو ابھی ٹھنڈ سے پریشان ہو رہے ہیں، وہاں سے میں آگ لے آؤں گا، یہ آگ سے ذرا سا اپنے بدن کو سینک لیں گے، ان کی ٹھنڈک بھی دور ہو جائے گی. آپ ذرا سا اپنا 15-20 سال 25 سال پہلے کا زمانہ یاد کریے. اس وقت جب بخاریاں نہیں تھی، جب ہیٹرز نہیں تھے، جب روم ہیٹرز نہیں تھے، کیا کرتے تھے لوگ گاؤں دیہاتوں میں؟ لکڑیاں جلا کے بیٹھ جاتے تھے، ہے نا. وہ اپلے کنڈے جلا کے، کوئلے جلا کے بیٹھ جاتے تھے آگ سے تاپنے کے لیے. تو آگ لے آؤں گا اور یہ میری بیوی بچوں کا، میرے اہل کا انتظام آگ سے بچنے کا ہو جائے گا. بیوی بچوں کو وہاں چھوڑا اور اب اس آگ کی طرف چلے. غور کیجیے گا، جیسے وہاں پہنچے تو آواز آئی، اننی انا اللہ انی ربک. موسیٰ، میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں. اب تم ایسی جگہ پہ آ گئے ہو کہ فخلع نعلیک، تم جوتیاں اتار دو اپنی. اور کیجیے گا، آپ نے سنا نا کہ موسیٰ سے جوتیاں اتروا لی گئی تھی. سنیے گا کہ تم جوتیاں اتار دو. کیا اتار دو جوتیاں؟ انکا بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ تم اب جس جگہ پر ہو یہ جگہ بہت مقدس ہے، بہت پاکیزہ جگہ ہے. یہاں جب آپ کو آنا ہے تو آپ جوتیاں اتار دیجیے. یہ قرآن میں ظاہری لفظ کیا ہے کہ فخلع نعلیک، جوتیاں اتار دو اپنی. وادی مقدس میں ہیں آپ، پاکیزہ جگہ پہ ہیں آپ. لیکن سوال یہ ہے کہ جوتیاں اتروانے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ مسلمانوں نے کہا، تفسیر کی اس آیت کی، کہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جناب موسیٰ ایک ایسے گدھے کے چمڑے کی جوتیاں پہنے ہوئے تھے، بنی ہوئی، کہ جس کو ذبح نہیں کیا گیا تھا، غیر مزکہ تھا. اب غیر ذبیحے کی کھال کی بنی ہوئی جوتیاں، جب کوئی بھی چمڑے کی چیز نجس ہوتی ہے، اس میں عبادت نہیں ہو سکتی، ہے نا، وہ پاک جگہ پر نہیں جا سکتی. کہا کہ صاحب وہ ایک غیر ذبح شدہ جانور کی کھال کی بنی ہوئی تھی، اس لیے کہا گیا. مگر سوال یہ ہے کہ آج کے ملا کو پتا ہے کہ غیر ذبیحہ جانور کی جوتیوں میں نہ نماز ہوتی ہے اور نہ مقدس جگہ پہ جایا جاتا ہے. تو اس وقت کے اللہ کے پیغمبر کو یہ بات نہیں پتا تھی. اور کی جگہ جانے گا توجہ چاہتا ہوں. اگر یہ مان لیا جائے کہ موسیٰ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا تو پھر موسیٰ نبی نہیں رہتے. اس لیے کہ اگر شریعت کا مسئلہ نبی کو نہیں معلوم ہوگا تو پھر کسے معلوم ہوگا؟ اور کی جگہ جانے گرا. اور اگر معلوم تھا جناب موسیٰ کو کہ یہ اس نجس جانور کی نجس کھال کی بنی ہوئی ہے جس کا ذبیحہ نہیں ہوا ہے، اور اس کے باوجود پہن کے گئے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبوت جو ہے وہ اپنے بارگاہ میں پروردگار کی سرتابی کر رہی ہے. یہ ماننا پڑے گا نا کہ اپنے خدا کی بارگاہ میں نبوت جو ہے وہ سرتابی کر رہی ہے، معاذ اللہ نافرمانی کر رہی ہے نبوت. تو اگر نبوت کے لیے یہ مان لے کہ کوئی نبی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نافرمانی کرتا ہے تو نبی رہتا ہے، ہم کافر ہو جائیں گے. غور کیجیے گا اس بات کو. تو اب نہ تو یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ جناب موسیٰ کو مسئلہ نہیں معلوم تھا. اگر مسئلہ نہیں معلوم تھا تو پھر نبی کیسے؟ اور کیجیے گا. اور اگر مسئلہ معلوم تھا تو پھر نجس جوتیاں پہن کے گئے کیوں؟ اس کا مطلب یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مسئلہ بھی نہیں تھا.
کہ وہ جوتیاں نجس جانور کی تھی، کیسی تھی، کیا تھی، ان میں نجاست تھی، تو پھر وہ جوتی اتارنے کا حکم اللہ نے دیا کیوں؟ ایک تیسرا راستہ بچتا ہے مسئلے کو سلجھانے کے لیے، وہ یہ کہ جب کسی مقدس جگہ پہ جایا جاتا ہے، جب کسی پاک جگہ پہ جایا جاتا ہے تو آدمی خود سے جوتیاں اتار لیتا ہے. آپ اندر رضا خانے میں آئیے، سیڑھی تک جوتیاں لا سکتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی کہے گا نہیں جب داخل ہوں گے کہ جوتیاں اتار دیجیے، رضا خانہ ہے. جس کو بھی عقل ہے وہ جوتیاں خود رضا خانے کی حرمت کو نظر میں رکھتے ہوئے باہر اتار دے گا. جب ایک عام آدمی اتنا جانتا ہے کہ مقدس جگہ پہ جوتیاں پہن کے نہیں جایا جاتا، اس کا احترام ہوتا ہے، تو موسیٰ اللہ کا نبی ہے، تو کیا نہیں جانتے تھے کہ مقدس جگہ پہ جوتیاں پہن کے نہیں جایا جاتا؟ تو 3 راستے ہو سکتے تھے، مگر تینوں راستے نامعقول ہیں. تو اب مسئلہ کیا تھا؟ یہ کیسی جوتیاں تھی، کیوں اتارنے کے لیے کہا پروردگار نے؟ غور کیجیے گا. قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے کہ میرے اندر غور کیا کرو، میرے اندر فکر کیا کرو، میرے اندر ذرا سا عقل کا استعمال کیا کرو. یہ نہیں کہ بس الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین ہو گیا ہے نا، ایسا نہیں. غور کیا کرو کہ آیتیں کہہ کیا رہی، لفظوں کا قرآن کی مطلب کیا ہے. اب یہ تو کہہ دیا قرآن نے، پڑھ بھی لیا کہ موسیٰ یہ وادی مقدس ہے، جوتیاں اتار دو. اگر موسیٰ وادی مقدس کا احترام نہیں جانتے تب بھی نبی کی شان پر حرف آتا ہے. اگر مان لیا جائے کہ مسئلہ تھا تو مسئلہ نہیں جانتے تب بھی نبوت خطرے میں ہے. اور اگر مانا جائے کہ مسئلہ جانتے تھے، جاننے کے باوجود نافرمانی کی، تب بھی نبوت نہیں رہتی ہے. تو پھر بات کیا تھی؟ کچھ غور کرنا چاہیے. آئیے قرآن کی آیتوں کو اور کہاں سے کوئی معلوم کر سکتا ہے؟ وہ لوگ کیسے قرآن کی آیتیں بتائیں گے کہ جن کو قرآن کے الحمد کے الف کے بارے میں علم نہیں ہے، تو قرآن کے دل کی باتیں کیا بتائیں گے؟ اور کیجیے گا. تو قرآن تو وہی بتا پائے گا کہ جن کے دل پر اللہ نے قرآن اتارا ہے. اور کیجیے گا. قرآن تو وہی بتائیں گے نا کہ جن کو قرآن کا وارث بنا کے اللہ نے بھیجا ہے. قرآن کا مطلب وہی بتائیں گے جن کو قرآن کا علم اللہ نے دے کے بھیجا ہے. اور آئیے ایک ایسے عالم قرآن نے اس آیت کی تفسیر کی کہ جو کوئی اور نہیں، آپ کے اور ہمارے زمانے کا 12واں امام. غور کیجیے گا. یہاں تک آپ نے ماشاءاللہ اتنے توجہ سے سنا. اب یہاں سے آپ اس اشکال اور اعتراض کا جواب سنیے کہ جوتیاں آخر اتروائی کیوں گئی؟ 3 وجہ ہو سکتی تھی، مگر تینوں وجہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو پھر کیوں اتروائی گئی؟ کیا مطلب ہے جوتیوں کا؟ غور کیجیے گا. امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے. اور توجہ، اور آپ کے صحابہ آپ کے پاس ہیں، آپ کے شاگرد آپ کے پاس جمع ہیں. ایسے بھی شاگرد آپ کے مجمع میں رہتے تھے کہ جو اندر سے دل میں نفاق رکھتے تھے. ایسے بھی لوگ تھے جو آپ کے اوپر جان چھڑکتے تھے. تو مولا سب کو جانتے تھے، اس لیے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو سامنے والے کی پیشانی دیکھ کے اس کے دل کے حالات معلوم کر لیتا ہے. اور یہ جگہ کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو امام جانتے تھے کہ میرے پاس کون مومن بیٹھا ہے، کون منافق بیٹھا ہے. اب منظر یہ تھا کہ امام کا ایک چاہنے والا، خاص چاہنے والا، وہ امام کی خدمت میں پہنچا. اور جب امام زمانہ کی ولادت ہوئی ہے نا، تو امام زمانہ کو 11ویں امام نے اتنا محفوظ رکھا، اتنا محفوظ رکھا، اتنا محفوظ رکھا کہ گھر سے باہر بات نہیں نکلنے دی کہ ہمارے یہاں بیٹا بھی پیدا ہوا ہے. اور کیجیے گا، امام زمانہ کی حفاظت بہت احتیاط کے ساتھ 11ویں امام نے کی ہے. انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو کسی کے سامنے نہیں کیا، سوائے ان چند لوگوں کے کہ جو امام کے مورد اعتبار تھے، جن کے دل امام نے پڑھ لیے تھے کہ ان کے دلوں میں ہماری محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، ان کے یہاں دغا بازی نہیں ہے، وفاداری ہے. ایک صحابی تھا امام کا، آیا امام کی خدمت میں، اور آیا ایسے موقع پر کہ امام تشریف فرما ہے مسند پر، اور ایک 5 یا 4 برس کا خوبصورت بچہ جس کے چہرے پر نظریں نہیں رک پاتی، ایسا حسین بچہ آپ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. اور کی جگہ یہ صحابی پہنچا، ابھی یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. اب دیکھیں امام نے کس کس طریقے سے
اپنے خاص لوگوں کو بتایا اشاروں میں کہ امام میرے بعد کون ہے، اور کس طرح منافقوں سے چھپایا کہ میرے بعد میری حجت کون ہے، اس کو چھپایا بھی، چاہنے والوں کو بتایا بھی، کھل کے بتا نہیں سکتے تھے مگر کیسے بتایا، سنیے گا۔ یہ جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ گود میں امام کی کون بچہ بیٹھا ہے، سمجھ رہا ہے، ہوگا کوئی بیٹا ہوگا، امام کا بھتیجا ہوگا، کوئی ہوگا گھر کا کوئی بچہ ہوگا۔ کہا کہ سلام کیا، جواب دیا، مولا نے کہا مولا ایک سوال ہے، ایک آیت ہے سمجھ میں نہیں آتی، اس کا مفہوم مجھے الجھن میں ڈال رہا ہے، کیا ہے؟ کہ مولا یہ بتائیے فَقْلَا نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى، اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ یہ وادی مقدس طوا ہے، جوتیاں اتار دیجئے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کس سے پوچھا تھا؟ 11ویں امام سے پوچھا تھا۔ گود میں کون بیٹھا تھا؟ 4 برس کا یا 5 برس کا ایک بچہ، ایک ان کا بیٹا۔ اب آپ مجھے ذرا سا ایمانداری سے بتائیے، میں آپ کے یہاں مجلس پڑھنے آیا، میرا بھی ایک 5 سال کا بیٹا ہے، علی نام ہے، اب میں اس کو یہاں لا کے آپ سے ضد کر کے اس کو بھی ممبر پہ بٹھا لوں، اور بیچ میں آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے کہ مولانا یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب صحیح سے بتائیے کیا ہے، یہ آپ حوالہ دیجئے، حدیث آپ نے کہاں سے پڑھی، آیت آپ نے کہاں سے پڑھی؟ تو آپ نے مجھ سے پوچھا تو کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گا نا، ذمہ داری میری ہے نا، اور میں آپ سے کہوں یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے 5 سال کا، اس سے پوچھے یہ بتائے گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا ٹھیک ہے ہم نے آپ کو عزت دی ہے مگر اتنا بھی ہمارا مذاق نہ بنائیے، ہے نا، اتنی بھی ذرا سا احمقانہ باتیں نہ کیجیے، یہ 5 سال کا بچہ کیا بتائے گا؟ اس کو کیا معلوم کہ 5 سال کا بچہ ہے کہ علمی باتیں کیا ہوتی ہیں، قرآن کی بات کیا ہوتی ہے؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے آپ؟ امام حسن عسکری سے پوچھا چاہنے والے نے کہ مولا اس آیت کا مطلب بتائیے کیا ہے، مولا نے خود نہیں بتایا، مولا نے کہا میرے چاہنے والے اس سے پوچھ لے جو میری گود میں بیٹھا ہوا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اس سے پوچھ لے جو میری گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب ان کو بھی کہہ دینا چاہیے تھا مولا یہ 5 سال کا، جانتے تو نہیں تھے کہ یہ حجت زمانہ ہے، یہ 12واں، یہ نہیں جانتے تھے کہ 12واں، یہ جانتے تھے کہ آئے گا 12واں انہی کی نسل سے، مگر اب تک پتا نہیں تھا کہ یہ 12واں ہے۔ مولا نے کیسے بتایا اپنے چاہنے والوں کو؟ جانتے نہیں تھے کہ یہ 12واں ہے، لیکن جیسے امام نے کہا کہ اس سے پوچھ لو تو فوراً نہ چوں کیا، نہ چرا کیا، نہ کیوں کہا، نہ کیا کہا، نہ کیسے پوچھا، بلکہ جیسے امام نے کہا اس بچے سے پوچھو، فوراً بچے سے پوچھنا شروع کر دیا۔ میں کہوں گا اے میرے مولا کے چاہنے والے، ذرا سا سوچ تو لیتے، 5 برس کا بچہ، 4 برس کا بچہ بتا بھی پائے گا یا نہیں بتا پائے گا؟ تو پلٹ کے کہے گا امام کا صحابی ہوں، نبی کا صحابی نہیں میں نبی کا صحابی نہیں ہوں کہ نبی کی بات ہی پہ یقین نہیں ہے، میں امامت کا صحابی ہوں، مجھے پتا ہے اگر میرا امام اس 5 برس کے بچے سے پوچھنے کے لیے کہہ رہا ہے تو پھر یقین ہے مجھے کہ اسی 5 برس کے بچے کے سینے میں علم کا دریا ہے، اگر یہ عالم نہ ہوتا تو میرا امام مجھے پوچھنے کے لیے نہ کہتا۔ اپنے امام کے اوپر بھروسہ ہے۔ اور پوچھنا شروع کر دیا کہ دیکھو جب امامت آپ کو کسی کی طرف رہنمائی کرے تو پھر امامت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے پھر چوں چرا نہیں ہوتی ہے، یہ تو ان کا کام ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، جن کو یقین نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے پوچھنا شروع کیا، اچھا بتائیے یہ انکا بالوادی المقدس طویٰ فخلا نعلیک، نکال لو جوتیاں، کیا مطلب ہے ان کا؟ تو وہ 5 برس کا بچہ ہے، اب فر بولنے لگا، ہے نا، اب ان کو حیرت نہیں ہو رہی ہے، اور لوگ ہوتے تو حیرت کرتے، مگر وہ جانتے ہیں کہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جن کے یہاں سن و سال کی کوئی قید نہیں ہوتی، عمر اور بچپنا یا بڑھاپا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا۔ وہ جان رہا تھا کہ یہ اسی دادا کا پوتا ہے
جو 3 دن کے سن میں نبی کے ہاتھوں پہ قرآن بھی سنا رہا تھا، تورات بھی سنا رہا تھا، یہ اسی کا پوتا ہے، تو مجھے قرآن کیوں نہ سنائے گا، مجھے قرآن کا مطلب کیوں نہ بتائے گا؟ سنیے گا اللہ گرامی۔ تو امام نے بتانا شروع کیا، بولنے لگا 5 برس کا بچہ، اور یہ 5 برس کا بچہ استاد کی طرح بول رہا ہے، اور یہ 40-45 برس کا جوان شاگرد کی طرح سن رہا ہے۔ غور کیجیے گا، بہت ہمتن گوش ہو کے توجہ سے سن رہا ہے۔ امام نے بتانا شروع کیا، سنو تم عرب کے ہو نا؟ کہاں عرب کا ہوں؟ عرب کی زبان جانتے ہو نا؟ کہ جانتا ہوں۔ کہ عرب کے محاورے جانتے ہو؟ عرب کی مثالیں جانتے ہو؟ ہر زبان میں کچھ نہ کچھ کہاوتیں، کچھ محاورے، کچھ مسلس ہوتی ہیں، کچھ مثالیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ ذرا سا غور کیجیے گا۔ تو امام نے کہا سنو، جب تم عرب ہو، 5 برس کا امام ہے، وہ کہتے ہیں جب تم عرب ہو تو عرب کے محاوروں سے تمہیں واقف ہونا چاہیے۔ کہا فرزند زہرا بتائیے کون سا محاورہ؟ کہا یہی فخلا نعلیک۔ اب ذرا سن کا ذہن ہوگا، اب تو انہوں نے دماغ میں آیا کہ ہاں یہ تو ہمارے عرب میں عام طور سے بولا جاتا ہے فخلا نعلیک۔ اب ذرا سا ان کے دماغ میں پکچر ریوائز ہونے لگی ہے نا، پیچھے گھومنے، کہاں کہاں فخلا نعلیک بولا جاتا ہے؟ جوتیاں اتار دو، جس کا ہماری زبان میں ترجمہ جوتیاں اتار دو، کہاں کہاں بولا جاتا ہے؟ امام نے کہا سنو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ دیکھو عرب میں یہ محاورہ فخلا نعلیک، یہ جو آدمی اپنے پیروں میں جوتیاں پہنتا ہے نا، ان جوتیوں کو اتارنے کے لیے فخلا نعلیک نہیں بولا جاتا۔ امام بتا رہے ہیں، غور کریے گا، جناب موسیٰ کی نبوت اور ان کی عصمت کی حفاظت امامت کیسے کرتی ہے، سنیے گا۔ اگر اہل بیت کو چھوڑ کے کسی اور سے آیتیں پوچھو گے تو نبوتوں کی عصمتیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ نا یہ امامت ہے اور نبوت کو بچاتی ہے، نبوت کی حفاظت کرتی ہے۔ کہا یہ جو پیروں میں جوتیاں پہنی جاتی ہیں ان کو اتارنے کے لیے فخلا نعلیک نہیں بولا جاتا، یہ محاورہ تو کسی اور چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ اب یاد آ رہا ہے آہستہ آہستہ ان کو، فلیش بیک میں جا رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا سنو، جب کوئی ایک انسان کسی دوسرے سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور کیجیے گا اللہ نے کرا، توجہ چاہتا ہوں، جب ایک انسان کسی دوسرے سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ایک دوست ہے دوسرے دوست سے کہتا ہے بھائی میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تیرے اوپر جان قربان کر دوں گا، کبھی آزما کے دیکھ لینا۔ آج بھی ایسے دوست ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ تو کوئی انسان جب کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو جس سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس کو بتایا جا رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کر رہا ہے تو پھر اس کے دل میں خالص میری محبت ہو، دوسرے کی محبت نہ ہو۔ غور کیجیے گا جانے کے بعد یہ بات ہمیں دوستوں میں بھی نظر آتی، دو دوست ہیں جوان آپس میں، اور اگر ایک دوست کسی دوسرے کے ساتھ بھی اٹھنے بیٹھنے لگتا ہے تو پھر اس دوست کو کھلنے لگتا ہے کہ اچھا میری دوستی میں اب ذرا سا درار پڑنے لگی، دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے ہو۔ تو آدمی کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ میرا دوست، میرا محبوب میرے ساتھ محبت میں کسی اور کو بھی شریک کرے۔ غور کیجیے گا، آدمی اپنی خالص محبت چاہتا ہے۔ تو جب خالص محبت کا کوئی کسی سے دعویٰ کرتا ہے تو جس کے لیے دعویٰ کیا گیا ہوتا ہے وہ اس کی محبت کو خالص آزمانے کے لیے کہ خالص ہے یا نہیں، اس سے کیا کہتا ہے دیکھو بھائی اگر مجھ سے محبت ہے تو ثابت کرنا پڑے گا کہ تمہارے دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو، اوروں کی محبت نکال دو دل سے، پھر میری محبت کرنا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ جو میں نے اتنی دیر آپ کو بتایا، یہی امام نے اس کو بتایا کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو وہ اپنے اس محب سے یہ چاہتا ہے، اس کو یہ مطلوب ہوتا ہے کہ یہ اپنے دل سے دوسرے کی محبت نکال دے تو اس کے دل میں میری خالص محبت رہے گی۔ تو اس اپنے دل سے محبت نکالنے کے موقع پر عرب میں یہ نہیں کہتے کہ انزع المحبت لغیرہ، کہ کسی غیر کی محبت اپنے دل سے نکال دے، یہ نہیں کہتے۔ اس چیز کے لیے وہ کہتے ہیں فخلا نعلیک، جوتیاں اتار دے۔ تو جوتیاں اتارنے کا مطلب پیروں کی جوتیاں نہیں ہوتی، دل میں جو دوسرے کی محبت ہے وہ نکال دے۔ تو فخلا نعلیک امام نے ان کو بتایا کہ وہاں بولا جاتا ہے کہ جہاں پر
آدمی سامنے والا اس سے خالص محبت چاہتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ غیروں کی محبت دوسروں کی محبت نکال دے، تو اس کے لیے محبت نہیں کہتا کہ محبت نکال دے، کیا کہتا ہے؟ فخلا نالے، یعنی یہ سامنے والا دوسرے کی محبت کو جوتیوں کے برابر سمجھتا ہے۔ غور کیجئے گا، بات یہ ہے، یہ سامنے والا شخص اپنے دوست کے دل میں کسی دوسرے کی محبت کو کیا سمجھتا ہے؟ جوتیوں کے برابر سمجھتا ہے، اس لیے کہتا ہے فخلا نالے۔ اب یہ پریشان ہوتا جا رہا ہے، اچھا فخلا نالے، اب یاد آنے لگا ہاں ہم تو اسی طرح بولتے ہیں، تو کہتا ہے مولا پھر آیت میں موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے یہ کس کی محبت کا معاملہ ہے؟ غور کی جگہ جانے کے رہے، جناب موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اب ہم بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مگر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبت تب مانی جائے گی، ان سے کہہ دو کہ میری اتباع کریں، اگر آپ کی پیروی کر لی تو میری محبت ثابت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں جانے کے، غور کیجئے گا۔ تو امام زمانہ وہ 5 برس کے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ سنو، موسیٰ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو مدین سے جب نکلے تھے تو بیوی ساتھ میں تھی اور ابھی نومولود بچہ، ابھی نیو بورن بچہ، ابھی بہت دنوں کا نہیں ہے، کچھ مہینوں کا بچہ ہے۔ بہت محبت تھی جناب موسیٰ کو اپنے بچے اور بیوی سے، غور کی جگہ جانے کے رات، اپنی بیوی اور بچے سے بہت زیادہ محبت تھی جناب موسیٰ کو، اور آئے کہاں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اننی ان اللہ انا ربکا، یہاں میں ہوں، اب میں تم سے بات کروں گا، تمہیں کلیم اللہ بناؤں گا، سنو میں تمہارا پروردگار ہوں، اب تم میرے پاس آئے ہو۔ تو جناب موسیٰ اللہ کی محبت کے آگے دنیا کی محبت کو دل سے نکال چکے تھے، لیکن جب اللہ سے بات کرنے پہنچے تو اللہ نے کہا موسیٰ اگر تمہیں میری محبت کا دعویٰ ہے تو خالص محبت ہونا چاہیے، اس لیے اللہ نے کہا فخلا نالے، اپنے دل سے محبت نکال دو۔ کس کی؟ کہ اور کسی کی تو محبت تمہارے دل میں نہیں ہے میرے مقابلے میں، مگر تمہارے دل سے بھی نہ تمہارے بچے کی محبت نکلی ہے نہ تمہاری بیوی کی محبت نکلی ہے۔ جب میرے پاس آؤ گے تو بیوی بچے کی محبت بھی نکال کے آنا پڑے گا۔ اور کیا آپ نے کہ اللہ کو اپنے نبی سے یہ گوارا نہیں ہے کہ میری محبت میں جہاں میری محبت ہے، میری محبت کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچے کی محبت کو بھی جگہ دے۔ کب میں دیکھ رہا ہوں تمہارے دل میں تمہارے بیوی بچے کی محبت بہت ہے، تو فخلا نالے، سنو یہ جوتیاں اتار دو، یعنی اللہ نے کہا تمہارے دل میں جو میرے ساتھ یہ تمہارے بچے اور تمہاری بیوی کی محبت ہے، میری محبت کے ہوتے ہوئے ان کی محبت جوتیوں کے برابر ہے، اور کرے گا، لہذا ان کو دل سے نکالو، اس لیے کہ جہاں میری محبت ہوگی اے نبی وہاں نہ تمہاری بیوی کی محبت مجھے گوارا ہے نہ تمہارے بچے کی محبت گوارا ہے۔ موسیٰ نے کہا اچھا پروردگار ٹھیک ہے، میں تیری خالص محبت رکھتا ہوں۔ اللہ نے کلام کیا، کلیم اللہ بنا دیا۔ اب ذرا سا اب غور کرنے والی بات ہے، توجہ چاہتا ہوں، امام زمانہ نے اتنا سمجھا دیا کہ فخلا نعلیک کا مطلب جوتیاں اتار دینے کا مطلب دل سے محبت نکال دو جس کی بھی ہے، اور اگر کہا جائے کہ نہیں جوتیاں پہن لو مطلب کیا ہے کہ محبت دل میں برقرار رکھو، یہی ہوگا نا، جوتیاں اتار دو یعنی محبت نکال دو، جوتیاں پہن لو یعنی محبت دل میں ڈال لو۔ عزیز آنے کے رامی، آپ کے اذان پہنچے، یہ موسیٰ کی معراج تھی۔ جب معراج پہ موسیٰ کو بلایا اللہ نے تو کہا دیکھو میرے قریب آ رہے ہو، میرے پاس آ رہے ہو، مجھ سے باتیں کرنے آ رہے ہو تو جوتیاں نکال دو۔ جوتیاں نکالنے کا مطلب محبت دل سے نکال دو، بیوی کی بھی بچے کی بھی۔ مگر جب محمد عربی کو معراج کرائی تو تو وہ دیکھے ہوئے تھے کہ موسیٰ جب اللہ سے بات کرنے پہنچے، اللہ کے مہمان بنے، تو اللہ نے کہا ساری محبتیں نکالو یعنی جوتیاں اتارو۔ توجہ چاہتا ہوں جلانے کے رابطہ، محمد عربی جب اللہ کے قریب ہونے لگے
تو محمد نے بھی سوچا میرے دل میں جو محبت ہے ان کو نکال دوں. اور جو ہے نا کہ جوتیاں نکالنا چاہی محبت نے، محمد نے جوتیاں نہیں نکالنا چاہی تھی، دل سے محبت نکالنا چاہی تھی. اللہ نے کہا نہیں وہ موسیٰ تھے، ان کے دل میں جس کی محبت تھی وہ مجھے اپنے ساتھ قبول نہیں تھی. تم نالین سمیت آؤ، تمہارے دل میں جو محبت ہے وہ محبت مجھے بہت پسند ہے. صلوات پڑھیں. وہ جوتیاں وہاں پہ جوتیاں مراد نہیں پیروں والی، تو محبت وہ نکالنے لگے. کہا نہیں، جو تمہارے دل میں ہے اسے لے کے آ جاؤ. یہ موسیٰ کے بیوی بچوں کی نہیں محبت ہے، پھر کس کی محبت تھی؟ دنیا شاید معراج کی رات کی تاریکی کی طرح اس محبت کو بھی شکوک و شبہات کے پردوں میں چھپا دیتی. لیکن جب واپس لوٹ کے آئے اگلے دن صبح کو مجمع میں اپنے صحابہ کے پہنچے حضور اکرم، تو بتانے لگے کہ رات میں ایسے تھوڑے سے وقت میں ہی بس سارے آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا. وہاں جنت میں تھا، وہاں سلسبیل پہ تھا، وہاں کوثر پہ تھا، وہاں میں فرشتوں کے درمیان تھا، وہاں نبوتیں تھیں، وہاں انبیاء تھے، سب نے مجھ سے مصافحہ کیا، سب کو میں نے نماز پڑھائی، سب میرے پیچھے پیچھے تھے، سب نے میرے ہاتھ میں سب کچھ بتایا. اور جب بتانے لگے تو وہاں پہنچے کہ جب میں آخری منزل پر پہنچا کہ جہاں تک مجھے میرا خدا بلانا چاہتا، جب خدا نے مجھے بالکل اپنے قریب کر لیا تو اب وہاں مجھے ایک آواز آئی. نبی نے بتایا کہ وہاں مجھے ایک آواز آئی. تو اس آواز کو جب میں نے سنا تو میں نے اپنے پروردگار سے کہا معبود میرے خدا کیا بات ہے، کیا میرا بھائی مجھ سے پہلے یہاں آ گیا ہے؟ کیا میرا بھائی مجھ سے پہلے یہاں آ گیا ہے؟ تب سنیے گا نبی نے جب اللہ سے پوچھا کیا میرا بھائی مجھ سے پہلے یہاں آ گیا تو اللہ نے جواب کیا دیا، سنیے گا. حضور بتا رہے ہیں کہ پھر مجھے اللہ نے جواب دیا کہ وہاں مجھے علی کی آواز آئی. میں نے پوچھا کیا میرا بھائی میرا علی پہلے سے یہاں موجود ہے؟ تب اللہ کیا جواب دیتا سنیے گا. حضور بتاتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا محمد میں ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہوں، تمہیں بھی میں نے ہی خلق کیا ہے، تو چونکہ میں خالق ہوں، میں عالم کل شے بھی ہوں، میں قادر کل شے بھی ہوں، ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہوں اور ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے. سنو، میں اپنی مخلوق کے جتنے بھی میرے بندے ہیں سب کے دلوں کی کیفیتیں جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کس کے دل میں کس کا حسد ہے، کس کے دل میں کس کی نفرت ہے، کس کے دل میں کس کی محبت ہے. کہا اچھا پروردگار. کہا سنو محمد میں نے تمہارے دل کے اندر جھانک کے دیکھا، میں نے دیکھا کہ تمہارے دل میں علی سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہے. میں نے پایا کہ تمہارے دل میں علی سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہے، اس لیے میں نے یہاں علی کی آواز میں تم سے بات کی. کیوں پروردگار؟ اسی لیے تاکہ جب تم علی کا لہجہ سنو تو مجھ سے محبت کے ساتھ بات کرو، مجھ سے دلچسپی کے ساتھ بات کرو. صلوات پڑھ دیں یعنی اللہ نے شب معراج نبی کے ذریعے سے دنیا کو پیغام دیا کہ دیکھو میں اپنے نبی سے بھی جب بات کرتا ہوں تو اپنے نبی کے لیے بھی مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ میرا نبی مجھ سے بات بھی کرتا ہو میری طرف توجہ بھی نہ رکھے. اس کے لیے میں نے ایک ذریعہ بنایا، ایک وسیلہ بنایا کہ محمد اگر مجھ سے دلچسپی کے لیے بات کرے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ لہجہ علی کا ہو. علی کے ذریعے سے محمد مجھ سے محبت کے ذریعے بات کرے گا. تو سنو مسلمانوں، جب علی کے بغیر میں محمد سے بات نہیں کرتا تو علی کے بغیر تم سے کیسے بات محمد وآل محمد. صلی اللہ
گرامی جن کو اہل بیت سے علی سے محبت ہے پھر ان کو واقعی خدا سے محبت ہے، اور اللہ انہی کی محبت کو قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں علی کی محبت ہو، آل علی کی محبت ہو۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نفس کو اتنا بلند بنایا ہے کہ ان کے معاملے میں اللہ کو کبھی موسیٰ کی طرح فخلا نعلیک نہیں کہنا پڑا۔ انہوں نے کبھی اپنے دل میں کسی اور کی محبت کو جگہ ہی نہیں دی، انہوں نے اپنے دل میں صرف اور صرف یاد خدا کو بسا کے رکھا، اور ان کی یہ کیفیت محبت اللہ سے، ان کی محبت کی یہ کیفیت آپ ہر منزل پر دیکھیں۔ نارمل حالات رہے تو نارمل حالات میں تو ہر آدمی محبت کر سکتا ہے اور محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن جب وقت پڑتا ہے محبوب کے اوپر تب محب کا، محبت کرنے والے کا محبت کا دعویٰ تب امتحان کی منزل میں آتا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سخت سے سخت منزل کے بعد بھی اللہ کی محبت کے دعوے کو سچ کر کے دکھایا۔ کربلا جیسی سخت منزل کہاں آ سکتی ہے؟ مگر حسین کی اللہ سے محبت کی منزل اور کیفیت دیکھیں، جتنی جتنی مصیبت حسین پر بڑھتی جاتی ہے اتنی اتنی اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہے، اتنا اتنا اللہ کے شکر کا، اللہ کی حمد کا فقرہ حسین کی زبان پر آتا جاتا ہے۔ حسین، حسین کے ساتھ آنے والے بچے، حسین کے ساتھ آنے والی خواتین، حسین کے ساتھ آنے والے حسین کے اصحاب، حسین کے انصار، سب کے دل کی کیفیت وہی اعلیٰ معیار کی کیفیت کہ ان کے دلوں میں یا تو حسین کی محبت تھی یا اللہ کی محبت تھی، اور اللہ حسین کی محبت کو قبول کرتا ہے۔ حسین کی محبت کے لیے انصار سے یہ نہیں کہا کہ فخلا نہ لائے، حسین کی محبت نکال لو تو میری محبت کا، نہیں، حسین کی محبت ہی کا نام میری محبت ہے۔ اور انہوں نے حسین سے محبت کی، اور حسین نے اللہ سے محبت کی، حسین کے بچوں نے اللہ سے محبت کی، اور کس کس منزل سے گزر گئے، کیسے کیسے مراحل سے یہ لوگ گزر گئے، کتنی کتنی سخت مصیبتوں کو برداشت کر لیا مگر اللہ کو نہ بھولے۔ زندان شام میں جناب زینب کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ بچوں کو دے دیتی ہیں، خود بھوکی ہیں پیاسی ہیں مگر اللہ کو نہیں بھولتی، نماز شب پڑھتی ہیں اور بیٹھ کے پڑھتی ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑتے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ اور وہ 4 سال کی ایک بچی ہے، وہ اللہ کو کتنا یاد رکھتی ہے، کبھی اس کے زبان پہ کوئی شکوہ نہیں آیا، اور کتنے کتنے گہرے زخم اس بچی نے برداشت کیے۔ ذرا سا کبھی آپ تصور کریں، اس چیز کو سوچیں، آپ کے بہت سارے نوجوانوں کے یہاں اللہ نے بیٹیوں کی نعمت دی ہوگی، آپ ذرا کبھی تصور کریں، آج تو بہت اچھا زمانہ آ گیا، ٹیکنیک بہت زیادہ ہر چیز کی آگے ہو گئی، ابھی آپ اپنے 4 سال کی 3 سال کی بچی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ذرا سا اس کا کان گوشوارے پہنانے کے لیے اس کے کان میں ہول کر دیجئے، تو اب تو بہت آرام سے ہول ہو جاتا ہے، مگر اس وقت بھی آپ کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں۔ کتنے باپ ہیں جو منہ دھوئے کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ڈاکٹر ہول کرتا ہے۔ اللہ اللہ، آپ اپنی بچی کے کان میں گوشوارے پہنانے کے لیے کیا جانے والا ہول برداشت نہیں کرتے۔ ذرا جناب سکینہ کی مصیبت کو دیکھیں، سکینہ جو گوشوارے اپنے کانوں میں پہنی ہوئی تھی، ظالم نے جب ان گوشواروں کو اتارا تو اتارنے میں جب دیر ہوئی تو اس نے دونوں گوشواروں کو پکڑا اور شدت کے ساتھ ایسے کھینچا کہ سکینہ کے کانوں کی لبیں پھٹ گئی، خون بہتا ہوا کاندھے بہہ گیا، دریا کی طرف روک لیا۔ چچا، ارے آپ کے پہنائے ہوئے گوشوارے اتر گئے، چچا میرے کان کی لبیں پھٹ گئی۔ ہاں زادارو، پرسا دو شہزادی کو، ان کے لال کا، ان کی یتیم پوتی سکینہ کا، یہ بچی کیسے کیسے زخم لے کے آگے زندان میں۔ جب جناب سکینہ کی شہادت ہو گئی اور جب غسل دیا غسالہ نے اور غسل دے کے آئی تو کہنے لگی جناب زینب سے، بی بی
کیا آپ کی بچی کو کوئی مرض تھا؟ جناب زینب رونے لگی، خدا نہ کرے میری بچی کو کوئی مرض ہو۔ کیا ہوا، بات کیا ہے، تو یہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہ بی بی ایک بہت غسل دیتے ہوئے بہت تکلیف دہ منظر سے گزری ہو۔ کہا کیا منظر تھا؟ کہا آپ کی بچی کے سینے میں اتنا گہرا زخم تھا کہ اس زخم میں کرتا ایسے چپکا ہوا تھا کہ میں نے بہت چاہا کہ اس کو جدا کر لوں، لیکن وہ کرتا جدا نہ ہو سکا۔ میں نے اسی کرتے پہ کفن دے دیا ہے بچی کو۔ عزادارو، کون سا کفن تھا اور کون سا زخم تھا جناب سکینہ کے سینے میں؟ جناب زینب نے اس غسالہ سے کہا میری بچی کو کوئی مرض نہیں تھا، یہ میری بچی کے سینے پر زخم تھا۔ عام طور سے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دروں کا زخم تھا، تازیانوں کا زخم تھا، مگر غور کرنا عزادارو، دروں کے اور تازیانوں کے زخم پشت پر ہوتے ہیں، بازوؤں پر ہوتے ہیں، سینے پر درے نہیں لگائے جاتے۔ تو یہ زخم دروں کا نہیں تھا، یہ زخم تازیانوں کا نہیں تھا۔ پھر کیسا زخم تھا سنیں گے عزادارو؟ علامہ خطیب اعظم مرحوم غلام عسکری طابہ سراہ نے اس روایت کو، اس زخم کو بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ زخم کیسے آیا جناب سکینہ کو۔ بس سننا عزادارو، تصور شرط ہے۔ جب قافلے کو قید کر کے اور بے کجاوا اونٹوں کو بٹھا کے کربلا سے لے کے روانہ ہوا لشکر یزید، تو اب یہ 4 سال کی بچی ہے سکینہ، اس کو جناب زینب کی گود میں نہیں بٹھایا گیا، اس کو ام کلثوم کے ساتھ نہیں بٹھایا گیا، بلکہ شمر نے کہا یہ حسین کی لاڈلی بیٹی ہے، اس کو اونٹ پر اکیلے بٹھاؤ، اس کو ہم تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ اب وہ بچی اونٹ کی سواری کیا جانے بچی کیسے اونٹ پر سواری کی جاتی ہے، اور بغیر کجاوے کے اونٹ تھا۔ جب اونٹ تیز تیز دوڑا، بچی اونٹ سے زمین پر گر گئی۔ جیسے ہی بچی زمین پر گری، حسین کا سر نیزے سے زمین پہ آ گیا۔ ہر چند 4 ظالموں نے کہ سر کو اٹھا کے نیزے پر رکھے، مگر حسین کا سر نہیں رکتا تھا۔ شمر آگے بڑھا اور سید سجاد کے پاس آیا، تازیانہ لہرایا، اے عابد بیمار، ہم تازیانے لگائیں گے، ورنہ بتاؤ کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ سید سجاد بیڑیاں تھامے ہوئے آگے بڑھے، بابا بتا دیجئے آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ حسین کے کٹے ہوئے سر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے میرے بیٹے سجاد، ارے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے میں موجود نہیں، ارے وہ راستے میں اونٹ سے گر گئی ہے، ارے سکینہ کے بغیر آگے کیسے جاؤں؟ ہم معلوم ہو گیا کہ جناب سکینہ کے گرنے کی وجہ سے حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا۔ عزادارو، جناب سکینہ کو ڈھونڈ کے لے آیا گیا، اونٹ پر سوار کر دیا گیا، مگر کچھ دور قافلہ چلا کہ سکینہ پھر اونٹ سے گر گئی۔ حسین کا سر پھر نوک نیزہ سے زمین پا گیا۔ روایتوں میں ہے کہ حسین کا سر ایک بار نہیں، سکینہ بار بار گری ہے، بار بار سر نیزے سے زمین پایا ہے۔ جب کئی بار سکینہ اونٹ سے گر چکی اور نیزے سے سر حسین بار بار زمین پہ آیا، تو شمر نے اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ یہ تو سکینہ بار بار گرتی رہے گی، حسین کا سر بار بار زمین پہ آتا رہے گا، یہ تو ہمیں بہت تکلیف ہوگی، ایک ایسا انتظام کرو کہ سکینہ اونٹ سے گرنے نہ پائے۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا ایک رسی لائی جائے۔ رسی کو لایا گیا، جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت دیکھی ہے نا آپ نے، اس کا کوہان نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک ہڈی ہوتی ہے اس کی کمر میں، جناب سکینہ کو سینے کے بل اس اونٹ کی پشت پر لٹایا گیا، رسی سے باندھ دیا گیا۔ اب اونٹ چلتا رہا، اونٹ کے کوہان کی ہڈی سکینہ کے سینے میں گڑتی رہی۔ ارے شام آتے آتے سینے میں اتنا گہرا زخم ہو گیا کہ کرتا ایسے چپکا کہ سکینہ چلی گئی، مگر کرتا جدا نہ ہوا۔ ارے بابا کو بھی پرانے لباس میں دفنایا گیا، سکینہ کو بھی اسی قمیص میں دفنا دیا گیا۔ اللہ، کیسا مظلوم بابا، کیسی مظلوم یتیمہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لذنب قضائہ و تسلیم لامرہ۔ حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ تحویل کی تلاوت فرما کر یہ نوجوانوں کی جو کمیٹی ہے ان کے تمام مرحومین مرحومات کو اور تمام حاضرین مجلس کے مرحومین مرحومات کی
لیے ایصال فرمائے.